حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ پر پہنچیں تو انہیں چاہیے کہ وہ خوب متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو شہنشاہ حقیقی ہیں اب وہ مجھ سے براہ راست خطاب کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ایمان والوں کو متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب یہ جب کہا کہ تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر پاس کیا کہ تمہیں ایک عبادت دی جا رہی ہے، تم پر ایک پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ایک مہینہ تم نے دن کے اوقات میں کھانا پینے سے رک جانا ہے، میاں بیوی والے تعلقات سے رک جانا ہے۔ اب اس خطاب کو سن کر ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا کہ ممکن ہے ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، ہمارے مالک حقیقی ہم سے خفا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پابندی لگا لی۔ پابندی تو ناراضگی کی علامت ہوتی ہے یا کسی غصے کی علامت ہوتی ہے۔ اب جیسے آج کل پابندی ہے کہ ہم باہر آزادانہ جا نہیں سکتے، میل ملاپ نہیں کر سکتے، مسجد میں جانے سے منع کر دیا، ہجوم والی جگہوں پر جانے سے منع کر دیا، تو یہ جو آرڈر دیا گیا بظاہر اس میں سختی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں تو اس میں خیرخواہی چھپی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو کتب علیکم الصیام کا حکم ہے تو ظاہر کی آنکھ تو دیکھتی ہے کہ کھانے پینے سے روک دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ وہ پابندی ہے جو تم پر پہلی دفعہ فرض نہیں کی جا رہی، تم سے پہلے جو امتیں آئی ان پر بھی ہم نے یہ روزے فرض کیے، اور یہ ایک عبادت ہے جس کا تسلسل ہے۔ اب جب مومن اس بات کو سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے اللہ، میرے مالک الملک مجھ سے ناراض بھی نہیں، اور یہ کوئی نئی پابندی بھی نہیں، بلکہ یہ تو عبادات کا ایک تسلسل ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دینے کے بعد یہ نہیں کہ بس حکم دے دیا کہ تم اس حکم کو پورا کرنا ہے، آگے اس کا ریزن بتایا کہ اس حکم کا فائدہ بھی تمہیں حاصل ہوگا۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ مالک الملک ہے، شہنشاہ حقیقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کتنے اچھے انداز میں ایک حکم دیا، اور پھر اس حکم کی ریزن بھی بتا دی، ہمیں اسلوب سمجھا دیا کہ ہم بھی جب کبھی اپنے ماتحتوں کو کوئی کام ذمے لگائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز سے ان کو مخاطب کریں۔ تو یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کشف کی نظر سے اولیاء اللہ نے اللہ کی رحمتوں کی بارش کو جب اترتے دیکھا تو پتہ چلا کہ سال کے باقی مہینوں کی رحمت دریا کی مانند ہے، جبکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمندر کی مانند ہیں جن کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باقی رحمتیں یہ گویا کہ دریائے رحمت ہیں، ان کی مثال دریا کی مانند ہے، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اترتی ہیں وہ رحمتیں گویا کہ سمندر کی مانند ہیں۔ وقت میں فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ انسان کے باقی سال کے لیے نمونے کی مانند ہے۔ اب جس بندہ نے رمضان کو جس طریقے سے گزارا ہوگا اس کا باقی سال بھی اسی طریقے پر گزرے گا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے تہجد کی پابندی کی عادت پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان میں تہجد پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی عادت پڑ جائے تو وہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، اللہ باقی سال بھی قرآن پاک کی برکتوں سے اس کو نوازیں گے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری نظر کی حفاظت ہو، میں غلط دیکھنے سے رکوں، اسے چاہیے کہ رمضان میں
اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی سال بھی اس کو نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔